قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو جو ہم نے حرام قرار دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، کبیرہ گناہوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ قرآن کی واضح نص ہے، واضح الفاظ ہیں. اللہ ان چھوٹی اور پیچیدہ باتوں پر ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کبائر کے ارتکاب پر. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جن کو قرآن حدیث نے کھول کھول کے بیان کیا. فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، مسلمان کو قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، باپ اور ماں کو ناراض کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، رشتہ داری کو توڑنا، خونی رشتوں کو، بھائی اور بہن کے رشتے ٹوٹتے آج ہمارے معاشرے میں کوئی جوڑنے والا نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. وراثت کے مال کو کھا جانا، باپ کا انتقال ہوا بہن کی وراثت غصب کر گیا، چھوٹے نامعلوم بچوں کی وراثت پی گیا، یہ کبیرہ گناہ ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو نابالغ بچوں کا مال کھاتے ہیں، ان کی وراثت کھاتے ہیں، حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں. داڑھی منڈانا کٹانا یہ کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور میرے بھائی مسلمان کو آپ نے کسی جرم میں عیب میں مبتلا دیکھا، وہ چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ کامل درجے کی غیبت ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اس کے راز کو فاش کر دینا، چغلی لگا کے گھروں کو آپس میں لڑوانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، تنظیموں کو آپس میں لڑوانا، چغل خور کے بارے میں کیسی شدید وعید ہے قرآن میں، یہ کبیرہ گناہ ہے. رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی سونے اور چاندی کے سکوں کو جلا کے ان کی پیشانیوں کو قیامت کے دن داغا جائے گا. میرے بھائی یہ کرنے کے کام ہے. اپنے پڑوس میں، اپنے اڑوس پڑوس میں بھوکے اور ننگوں کا خیال نہ کرنا یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جن سے قرآن ہمیں روک رہا ہے. اگر میرا خیال ہے ہم ان مسائل کی طرف اپنی توجہ دینا شروع کر دیں اور ان کو جو ہے نا ان کی اصلاح کے لیے اس کی کوشش میں لگ جائیں اور جس عالم پر اعتماد و مسئلہ اس سے پوچھ لیا کریں، میرا خیال ہے ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ ورنہ خدا کی قسم یہ اختلافات بڑھیں گے اور آپس میں تلواریں چلیں گی اور معلوم نہیں کیا کچھ ہوگا. میں اگر کوئی صاحب میری مجلس میں اس وقت اہل علم میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس قابل تو نہیں کہ اہل علم کو میں نصیحت کروں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی داعی بیٹھا ہوا ہے، تو اسے بھی میں گزارش کروں گا خدا کے لیے آپ سے اگر کوئی اس قسم کے مسائل میں الجھنا بھی چاہے تو اس کو اس قسم کی نصیحتیں کر کے ان مسائل سے ہٹا دیا کریں اور مزید بحث میں الجھایا نہ کریں. تو آپ یوں کرنا والوں نے یوں ہے یوں ہے تو آپ کہتے تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ بیوقوف احمق قسم کے لوگ، ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایسے وہ لگ جاتا ہے ایک لا حاصل بحث میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقواریت کی لعنت سے نجات عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دین پر آنا چاہتا ہے، شیطان پھر انہیں ان غیر ضروری مسائل میں الجھا کے اس کے دین کو برباد کرتا ہے. اسے پتا ہے اس نے زنا کو چھوڑ دیا ہے، اس نے شراب کو چھوڑ دیا ہے، نمازی بن گیا ہے، اب اسے فرقواریت کی آگ میں الجھاؤ. یہ اپنی نماز کو نماز سمجھے، باقی تمام مسلمانوں میں جتنے نمازی ہیں اسی کا اکرام نہ کرے. ہر ایک پہ فتح لگاتا رہے صرف میری ہوتی ہے، تیری تو ہوتی نہیں ہے، تو جتنی مرضی پڑھتا رہے. آئیے سمجھ، صرف میری زکوٰۃ اللہ کا قبول ہے. یہ سارے مولوی غلط ہیں، یہ سارے 2 نمبر مولوی ہیں. آئیے سمجھ، یہ جتنے فلاں مسجد کے نمازی مجھے پتا ہے کتنے، آج کل ایسی بات ہے نوجوان کو میں دیکھتا ہوں خود نماز پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے کی نمازوں کو غلط قرار دے رہے ہوں گے. یہ عجب ہے، خود پسندی ہے. اللہ کو خود پسندی پسند نہیں ہے.